اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حاضرین و ناظرین و سامعین، ہم الحمدللہ 18ویں نشست میں بیٹھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور آج ہم 8ویں لیکچر کا جو پوائنٹ ہے چوتھا فقہ، اس حوالے سے تھوڑا جانیں گے۔ اور فقہ میں ہمارا موضوع ہے نماز۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے تو نماز کے معنی کے بعد ہم دیکھیں گے کہ نماز کے اوقات کیا کیا ہیں۔ لسان العرب کتاب ہے، اس میں الصلاۃ اسم ہے جو صلاح کا مصدر ہے، اور عربی لغت میں یہ لفظ کئی معانی میں استعمال ہوتا ہے، حتیٰ کہ قرآن مجید میں بھی یہ لفظ 50-52 معانی سے زیادہ استعمال ہوتا ہے، یعنی صرف صلاۃ کا لفظ 50 سے زیادہ معانی میں استعمال ہوتا ہے۔ لیکن اس کا جو بنیادی معنی ہے عربی میں وہ ہے قربت، یعنی قریب ہونا، قریب کرنا، یہ سب۔ تو اس سے پھر عمومی جو معنی لیا جاتا ہے وہ دعا بھی ہے، نماز بھی ہے، تسبیح بھی ہے، اور ہم جو درود بھیجتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، تو وہ درود بھی اس سے مراد ہے۔ ایک اس کا معنی یہ بھی ہے کہ جس طرح آپ دیکھتے ہیں بھٹی ہوتی ہے، اس میں لوہے کو یا لکڑی کو، یہ بانس وغیرہ ہوتے ہیں، تو اس میں ڈال کر آگ دے کر اسے سیدھا کیا جاتا ہے، اسے بھی صلاۃ کہتے ہیں۔ تو یہ اصل بات تو یہ ہے کہ اندر کے جو نفس کو سیدھا کرنا ہوتا ہے، اور جو طریقہ کار ہمیں رسول کائنات کے ذریعے اللہ رب العزت نے بتایا ہے کہ اپنے آپ کو کس طرح سیدھا، اپنے باطن کو آپ کس طرح سیدھا کر سکتے ہیں، اپنے نفس کو کس طرح سیدھا کر سکتے ہیں، اور کون سی بھٹی سے آپ نے اسے گزارنا ہے، تو وہ ایک طریقہ اللہ رب العزت نے ہمیں دیا، اور اس طریقے کا نام اس نے رکھا صلاۃ۔ اب ہم اوقات صلاۃ کی طرف آئیں گے۔ یہ شب و روز میں اس کے 5 اوقات مقرر ہیں، اور وہ فرض ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ جو نماز ہے مومنوں پر وقت کے حساب سے فرض ہے، یعنی اوقات مقرر کر دیے گئے۔ قرآن میں دوسری جگہ باقاعدہ اوقات بھی بتا دیے، اور اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، یعنی سورج کے غروب اور سورج کے زور تک، غروب ہونے سے لے کر، یعنی جب وہ ڈوبنے کی طرف جاتا ہے، جب اس کا سایہ دوسری طرف جاتا ہے، پلٹتا ہے، تو تب سے لے کر سورج کے، یوں سمجھیں سورج کے ڈھلنے سے لے کر، جو سورج ڈھلتا ہے نصف النہار کے بعد، تو الی غسق اللیل، رات کے چھا جانے تک آپ نے یہ نمازیں پڑھنی ہیں۔ وہ جتنی ہیں 4 بنتی ہیں، اور پھر فرمایا وقرآن الفجر، اور پھر صبح کی نماز۔ تو یہ قرآن میں دوسری جگہ پر اس کا واضح طور پر بیان فرما دیا۔ اب نماز فجر ہے، تو اس کا وقت کیا ہے؟ رات کے آخری پہر میں صبح ہوتے وقت مشرق کی طرف سے آسمان کی لمبائی میں، مشرق کی طرف آسمان کی لمبائی میں کچھ سفیدی دکھائی دیتی ہے، جو تھوڑی دیر میں ختم ہو جاتی ہے اور اندھیرا ہو جاتا ہے، اسے کہتے ہیں صبح کاذب۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی تھوڑی دیر بعد پھر آسمان کے کنارے پر کچھ سفیدی چوڑائی میں پھیلتی ہے، تو جب وہ بڑھتی رہتی ہے آہستہ آہستہ، اور تھوڑی دیر میں بالکل روشنی ہو جاتی ہے، تو اسے کہتے ہیں صبح صادق، جس سے فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ صبح صادق، یعنی روشنی ادھر سے آئے گی کنارے پر اور چوڑائی میں پھیلے گی، پھر چھا جائے گی، تو وہ صبح صادق ہوتی ہے۔ تو جس سے فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، سورج نکلنے تک یہ باقی رہتا ہے۔ جب سورج تھوڑا سا بھی طلوع ہو جائے تب فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ فجر کی نماز وقت ختم ہونے سے اتنا پہلے ضرور پڑھیں
اور یہ مستحب ہے کہ اتنا پہلے ضرور پڑھیں کہ اگر کسی وجہ سے نماز ٹوٹ جائے یا فاسد ہو جائے، مثلا وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نماز غلطی سے آپ 3-4 اگر کچھ ایسی غلط پڑھ گئے ہیں کہ توڑنی پڑ گئی، دوبارہ پڑھنی پڑ گئی، ہاں تو فاسد ہوگی بطور خاص، وضو وغیرہ ٹوٹ گیا ہے، تو آپ کے پاس اب اتنا وقت ہونا چاہیے کہ آپ دوبارہ وضو کر کے اگر نماز وہ پڑھیں تو وہ نماز اس وقت کے اندر آپ پڑھ سکے۔ اتنی تاخیر سے نماز کو پڑھنا مستحب ہے۔ مستحب اس عمل کو کہتے ہیں کہ جو پسندیدہ ہوتا ہے، یعنی اگر اسے اس طرح کیا جائے تو زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے، لیکن نہ کیا جائے تو گناہ نہیں ہوتا۔ جس طرح ہم ماہ رمضان میں اذان کے ساتھ ہی نماز پڑھ لیتے ہیں تو یہ کوئی گناہ یا غلط بات یا غلط رویہ نہیں ہے، مگر عمومی حالات میں اسے اتنی تاخیر سے پڑھیں کہ اتنا وقت باقی ہو آپ کے پاس کہ اگر دوبارہ پھر پڑھنا پڑے وضو کے بعد تو آپ اسے پڑھ سکیں بس، اور پڑھنے کے بعد پھر سورج طلوع ہو جائے۔ تو نماز ظہر سورج طلوع ہو کر جتنا اونچا ہو جاتا ہے ہر چیز کا سایہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جب سورج سر پر آ جائے تو سایہ بالکل کم ہو جاتا ہے اور ایک جگہ رک جاتا ہے۔ اب اس کے بعد سایہ پھر دوسری طرف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس وقت ہر چیز کا سایہ جو سایہ ہوتا ہے وہ اصلی سایہ کہلاتا ہے جہاں وہ کھڑا ہوتا ہے۔ جب سورج ڈھل جائے اور سایہ بڑھنا شروع ہو جائے تو اس کو زوال کہتے ہیں، زوال، جس کے بعد نماز ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور ہر چیز کا سایہ اس کے اصلی سایہ کے علاوہ 2 گنا ہو جاتا ہے۔ مطلب یہاں ایک سایہ، تو اب جتنا سایہ کھڑا تھا اس سے یہ وہاں تک آ جائے گا، 2 گنا ہو جائے گا۔ تو اس وقت ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، جس میں ڈبل ہو سی نا، جب ڈبل ہو جائے گا تو پھر تو اثر کا شروع ہو جائے گا، پھر اصلی سایہ کے علاوہ 2 گنا ہو جائے تب نماز ظہر کا وقت ختم ہو جائے۔ یعنی اصلی سایہ سے جب بڑھیں گے نا، ظہر کے وقت زوال کا مختصر سا ٹائم جو ہوتا ہے وہ نکلنے کے بعد ظہر شروع ہو جاتی ہے، اور رہتی کب تک ہے جب ایک انسان کا سایہ 2 گنا ہو جائے تو اثر کا شروع ہو جاتا ہے۔ زور کا شروع ہوگا، زوال ہوا، اور وہ جو اصلی رکا ہوا سایہ تھا، یعنی پہلے سورج ادھر سے آ رہا تھا اور سایہ اس طرف تھا، ٹھیک ہے، اور جب سورج بالکل سر پر آیا تو سایہ بالکل نیچے آ گیا۔ جب اس سے آگے نکلے گا، اس سے جب نکلے گا تو ابتدائی وہ تھوڑا سا وقت احتیاط کے لیے ہوتا ہے، یعنی جب تک وہ وہاں کھڑا ہے اس وقت تک زوال کا وقت، ٹھیک ہے، اس وقت جب وہ نکل کر محسوس ہو کہ آگے چلنا شروع ہو گیا تو بس زور کا وقت شروع جب ڈبل ہوگا تو اثر اور جب ڈبل ہوگا تو پھر اثر کا وقت شروع ہو جائے گا۔ ہاں جی، تو یہ پیش نظر رہے کہ بہتر یہ ہے کہ ظہر کی نماز ہر چیز کا سایہ 1 گنا ہونے تک پڑھ لی جائے، یعنی اپنی قد کے برابر اگر سایہ ہو گیا ہے تو یہ اس کا مناسب ٹائم اور بہتر ٹائم، تاکہ اچانک مصروفیات کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ نماز قضا ہو جائے۔ گرمی میں ظہر کو ذرا دیر سے پڑھنا اور سردیوں میں جلدی پڑھنا یہ مستحب ہے۔ گرمیوں میں دیر سے پڑھیں تاکہ ذرا وقت ٹھنڈا ہو جائے، اسے کہتے ہیں فقہ کی اصطلاح میں بھی کہ ٹھنڈا کر کے پڑھیں، اور سردیوں میں ذرا جلدی پڑھ لیں، کیونکہ ایک تو سردی میں وقت بھی کم ہوتا ہے ظہر اور عصر کے درمیان، تو اسے تھوڑا پہلے پڑھ لیں گے، دھوپ کے وقت میں آپ پڑھ لیں گے، تو یہ مستحب۔ پھر آج کل یہ ہر جگہ پہ یعنی 1:30 بجے، ہاں جی، اب تو گرمیوں میں بھی 1:30 بجے ہو جاتی ہے، تو یہ ہو سکتی ہے، لیکن مستحب یہ ہے کہ اسے گرمیوں میں تھوڑا لیٹ کر کے پڑھیں، لیٹ کر کے پڑھیں، اور سردیوں میں ذرا جلدی، یعنی سردیوں میں آپ 1:30 بجے تک پڑھ لیں تو یہ ہاں پڑھ سکتے ہیں۔ مستحب ہم نے تو کیونکہ عمومی عمل استعمال کرتے ہیں نا، عمومی حکم پر کہ یہ ٹائم ہے اس وقت ہم نے نماز پڑھنی، لیکن مستحب طریقہ یہ ہے کہ گرمیوں میں تاخیر سے پڑھیں، سردیوں میں ذرا نماز پہلے دن آپ نے پہلے اول وقت میں پڑھے، دوسرے دن آخر وقت میں پڑھا، فرمایا کہ اس کے درمیان
یہ وہ وقت مقرر ہو گیا. ویسے مستحب اور پسندیدہ جو بتایا گیا وہ یہ فقہ میں نماز عصر جب ہر چیز کا سایہ اصلی سایہ کے علاوہ اس کے 2 مثل ہو جائے یعنی 2 گنا ہو جاتا ہے تو نماز عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور سورج ڈوبنے تک باقی رہتا ہے. لیکن جب دھوپ زرد پڑ جاتی ہے تب عصر پڑھنا مکروہ ہو جاتا ہے. یہ سورج غروب ہونے تک رہے گا مگر جب سورج زرد کلر اس کا ہو جائے رنگ ہو جائے تو اس وقت نماز پڑھنا مکروہ ہو جاتی ہے کیونکہ اس وقت بالکل کنارے پر ہوتا ہے ڈوبنے کے بالکل. تو اگر گرمی ہو یا سردی ہو عصر کی نماز میں مطلقاً تاخیر کرنا مستحب ہے تاکہ وقت داخل ہونے کے بعد جو نفل پڑھنا چاہتا ہے وہ نفل پڑھ سکے کیونکہ عصر کے بعد نفل پڑھنا درست نہیں ہوتا. یعنی عصر کی نماز سردیاں ہوں یا گرمی کا موسم ہو تاخیر سے پڑھنا یہ زیادہ پسندیدہ ہے تاکہ اس دوران میں بندہ جو نوافل پڑھنے کا شوقین ہے وہ نفل پڑھ لے فرض سے پہلے پڑھ لے. تو وہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا اذان ہو گئی عصر کی نماز کا وقت ہو گیا اب آپ نے نماز عصر پڑھ لی تو عصر سے مغرب تک اب آپ کوئی نفل نہیں پڑھ سکتے ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نے عصر نہیں پڑھی تو آپ عصر کے پڑھنے سے پہلے پورے اس وقت میں جتنے نفل چاہیں پڑھ سکتے اس وقت نماز سے پہلے پڑھ سکتے یعنی کسی نئی مسجد میں تحیت المسجد ہاں تحیت المسجد تحیت المسجد اور جو صلاۃ تسبیح پڑھ سکتے ہیں جو بھی آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں صلاۃ تسبیح پڑھ سکتے ہیں اور نوافل فرض ادا فرضوں سے پہلے جتنا چاہیں نفل پڑھ سکتے. تو ایک تو یہ ہے. پھر عصر کے بعد کیونکہ نفل پڑھنا درست نہیں رہتا البتہ جو فرض کی قضا ہے وہ آپ پڑھ سکتے. کسی فرض کی قضا ہے تو وہ آپ عصر کے بعد عصر کی نماز کے بعد پڑھی جا سکتی. نہیں وہ کچھ بھی ایسا جو فرض کے علاوہ ہے نا وہ فرض کے بعد آپ نہیں پڑھ سکتے. لازمی نہیں ہے وہ ایسا لازمی نہیں ہے وہ کسی بھی وقت آپ کر سکتے. سجدہ تلاوت آپ کسی بھی وقت کر سکتے اور ایک ہی نشست میں جتنے سجدے آئیں گے ان کی جگہ پر ایک ہی سجدہ بھی کر لیں تو سب کا ہو جائے. تو صبح کے فرض سے پہلے بھی اسی طرح نفل بندہ پڑھ نہیں صبح کو ابھی آ جائے گا. صبح کی نماز سے پہلے آپ ایسے نہیں کر سکتے. ہاں جی یہ صرف یہ وقت ہے یہ عصر سے مغرب تک. نماز مغرب جب سورج غروب ہو جائے تو نماز مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور جب تک مغرب کی طرف آسمان کے کنارے پر سرخی کے بعد سفیدی باقی رہے اس وقت تک مغرب کا وقت باقی رہتا ہے. ایک تو سرخی آ جاتی ہے پھر ہلکی سی سفیدی چھا جاتی ہے پھر اس کے بعد اندھیرا آتا ہے تو اس وقت تک باقی رہتا ہے. سرخی کے بعد والی سفیدی کے بعد مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے. مغرب کی نماز کو اول وقت میں پڑھنا مستحب اول وقت. یعنی یہاں جو سمجھنے کی چیز ہے وہ یہ کہ زور کی نماز یوں تو اپنے ٹائم میں جب بھی پڑھیں گے ہو جائے گی مگر گرمیوں میں تاخیر کر کے سردیوں میں جلدی یہ مستحب ہے. عصر کی نماز ہر دور میں یعنی سردی ہو یا گرمی ہو اسے تاخیر سے پڑھنا یہ مستحب ہے اور مغرب کی نماز کو جلدی پڑھنا اول وقت میں یعنی پڑھ لینا وہ مستحب ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو آپ یہ بات یعنی وہ جلدی سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ اس طرح کرتے تھے کہ وہ نماز پڑھ کے افطاری کرتے. افطاری بھی نماز پڑھ کے ہی کرتے یعنی پہلے نماز پڑھتے تھے کہ نماز پڑھ لی جائے سورج غروب ہوتے ہی پڑھ لی ہاں نماز پڑھ لیتے اس کے بعد افطاری کرتے. ایک تو یہ کہ روزے کی احتیاط ہو گئی کہ روزہ آپ نے بالکل پورا کر لیا حتمی پورا کر لیا اور دوسرا یہ کیونکہ مغرب کا آخری وقت بھی تو آپ نے غروب آفتاب یعنی مغرب کے بعد روزہ افطار کرنا ہے. مغرب کے بعد تو مغرب کا وقت جتنا ہے اس میں آپ افطار ایک تو یہ فتویٰ ہو جائے گا کہ اس میں آپ جب چاہیں افطار کر سکتے ہیں مکروہ نہیں ہوتا.
جلدی نہیں کرنا. علماء حضرات کو سمجھ لی کہ اگر روزہ یعنی افطار کرنا تو دیر کی تھی تو مکروہ ہو. میں یہ حضرت فاروق اعظم کا عمل بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، کہ وہ پہلے نماز پڑھتے تھے پھر روزہ کھولتے پھر افطاری کرتے تھے، اور اہل تشیع انہی کے اس عمل پر وہ کرتے ہیں کہ وہ تاخیر سے روزہ افطار کرتے ہیں، تاخیر سے افطار. ویسے مانتے نہیں ہیں لیکن مانتے انہی کی ہیں. تو نماز مغرب یہاں تک یہ مستحب ہو گیا اول وقت میں. اب ٹائم بھی ہم بتائیں گے آگے کہ نماز مغرب کا وقت کتنا ہوتا ہے، کس موسم میں کتنا وقت ہوتا ہے، وہ آگے آ رہا ہے. نماز عشاء جب آسمان کے کنارے مغرب کی طرف سرخی کے بعد آنے والی سفیدی بھی جاتی رہتی ہے تو عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے عشاء، اور صبح صادق ہونے تک یہ باقی رہتا ہے. مستحب یہ ہے کہ عشاء کی نماز تہائی رات سے کچھ دیر پہلے پڑھ لی جائے، آدھی رات سے پہلے، ایک تیسرے حصے سے پہلے پڑھ لی جائے. مثلا رات پوری اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ ہے 9 گھنٹے کی رات بالفرض، تو آپ نے تہائی یعنی پہلے 3 گھنٹوں میں پڑھ لینا. ہاں، تہائی سے پہلے 6 گھنٹوں کے اندر آپ کو پڑھ لینی چاہیے، تہائی باقی ہونے سے پہلے. تو صبح صادق ہونے تک باقی رہے، اور عشاء کی نماز تہائی رات سے کچھ دیر پہلے پڑھ لی جائے. آدھی رات کے بعد عشاء کا وقت مکروہ ہو جاتا ہے، یعنی 9 گھنٹے تھے تو 3 گھنٹے کے اندر آپ پڑھ لیں، ورنہ آپ کے پاس 4:30 آخری ٹائم ہے، اس کے بعد پہلے پڑھ لیں، ورنہ نماز اگر مجبوری ہے کوئی وہ تو پھر ایک الگ بات. ایک وہ الگ بات ہے، یعنی ویسے تو رات بھی ہوتی ہے لیکن جو مستحب طریقہ یہ ہے کہ وہ ہے، ورنہ مکروہ تعلیمی نہیں ہے. پہلی تہائی میں پڑھ لینا سب سے بہتر ہے، لیکن اگر بعد میں پڑھتے ہیں تو وہ مکروہ تعلیمی نہیں ہے، مکروہ تنزیہ ہے، یعنی ناپسندیدہ عمل ہے نا. مستحب کے مقابلے میں مکروہ آ جائے گا کہ وہ ایسا پسندیدہ عمل نہیں ہے، کیونکہ اس وقت لوگ نماز صبح کے لیے اور تہجد کے لیے جاگے ہوتے ہیں، اور ہم جیسے لوگ پھر اس وقت عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے جاگیں تو یہ اچھا نہیں ہے. مگر کبھی ایسا ہو جائے تو ہو سکتا ہے. مستحب یہ ہے کہ آخری رات میں تہجد کے بعد اب وطر آ گیا. وطر کب پڑھنا ہے جی؟ اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ آپ آخری رات میں تہجد کے بعد پڑھیں، لیکن کیونکہ عام طور پر تہجد کا معمول نہیں ہوتا لوگوں کا، اس لیے عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لیں تو یہ جائز ہوگا. اچھا، مغرب اور عشاء اکٹھی جو پڑھتے ہیں، ہاں، تو اس کی وجہ صرف یہ ہے نا کہ مغرب بیان کہتے ہیں، وہ کس وقت پڑھنی ہوتی ہے؟ وہ آپ پڑھیں گے تھوڑی نہیں، مغرب کے وقت پڑھیں گے. اچھا، مغرب کا اس وقت میں، لیکن اس کے آخری وقت میں، تاکہ عشاء ساتھ آپ 2-4 منٹ 10 منٹ بیٹھتے ہیں تو اس کے بعد عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے. یہ جو ہمارے نزدیک مغرب ہے. جی، تو نمازیں ویسے یہ الگ ایک مسئلہ ہے جو یہاں چھیڑنا نہیں چاہیے، لیکن میں یہ چھیڑ دوں کہ اگر نماز آپ کبھی کبھی جس طرح اہل تشیع پڑھتے ہیں 2 نمازوں کو اکٹھا پڑھ لیا جائے، ظہرین اور مغربین پڑھ لیا جائے تو اس میں حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی آقا کی سنت ہے. کبھی کبھی پڑھ بھی لینی چاہیے، یہ بھی آقا کی سنت ہے. ہمارے تو مولوی اس پر ظہرین جو ہے پھر ظہر کے آخری وقت میں، اثر کے اول میں. ہاں جی، لیکن یہ تو مستحب ہو گیا نا، یہ تو اپنی اپنی جگہ پر پڑھیں گے نا، اپنی اپنی جگہ پر پڑھیں گے. تو اہل تشیع تو اسے باقاعدہ ظہر میں پڑھتے ہیں نا باقاعدہ، وہ اس بات پر مطلب ضد ہیں اور مصر ہیں کہ وہ اسی طرح پڑھنی ہے، لیکن وہ بھی ایک سنت ہے. انہیں بھی اگر وہ ایسے کبھی کبھی کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح جو متوسط اور متوازن قسم کے علماء یا مفتیان ہیں وہ کہتے ہیں، اب یہ بات کیونکہ آن لائن جا رہی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کبھی کبھی آپ ہاتھ چھوڑ کر پڑھ لیں تو یہ بھی آقا کی سنت ہے. کبھی تکبیروں کے لیے ہاتھ اٹھا لیں تو یہ آقا کی سنت ہے. یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کہہ دیا یا اہل حدیث کہہ رہے ہیں یا اہل تشیع کر رہے ہیں یا فلاں کر رہے ہیں. ہاتھ چھوڑ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، آقا کا عمل ہے. ہاتھ یہاں بھی باندھ کر پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی آقا کا عمل ہے. تکبیرین کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی آقا کا عمل ہے. ہم کیونکہ فقہ حنفی کے ماننے والے ہیں اس لیے ہم یہاں اس طرح پڑھ لیتے ہیں. میں یہاں چلتے چلتے بات آگے حضور قدوۃ الاولیاء سیدنا طاہر علاء الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے وہ
پیر و مرشد اور ہمارے بھی پیر و مرشد الحمدللہ. تو وہ آئے ہمارے پاس وہاں لاہور میں جب ہم منہاج یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو کچھ دن وہاں رہے تھے. وہ جماعت کراتے تھے، جب وہ پڑھاتے تھے تو جماعت کراتے تھے. بڑا معصومانہ سا انداز ہوتا تھا، بڑی خوبصورت، ایسے جیسے کوئی بچہ بول رہا ہو. تو جماعت جب کراتے تو وہ فقہ حنفی کے مطابق کراتے تھے. اور کئی بار ایسا ہوتا کہ میں ان کے ساتھ ہی کھڑا ہوتا تھا. جب وہ آئے تھے مجھے یہ سعادت حاصل ہے کہ میں بالکل ان کے اکثر ان کے دائیں بائیں یعنی ایک فرد کا فاصلہ بھی درمیان میں نہیں ہوتا تھا. میں اتنا ان کے قریب رہا. جب بیٹھتے تھے تو ان کے گھٹنے کے ساتھ کبھی کبھی میرے گھٹنے بھی لگتے تھے سامنے جب بیٹھتے. یعنی بہت قربت کے ساتھ الحمدللہ. یعنی نیک لوگوں کی سنگت میں یک زمانہ صحبت با اولیاء بے طرز 100 سالہ تاب بیرا. یہ جو ہم مزے کرتے پھرتے ہیں نا، یہ وہ یک زمانہ جو اولیاء کی صحبت میں ملا ہے. تو یہ سارے اس کا اثر اور اللہ رب العزت نے اس کا صلہ اور اجر عطا فرمایا. تو وہ جب نماز پڑھاتے تو جماعت کراتے تو فقہ حنفی کے مطابق کراتے، اور جب الگ پڑھتے میرے ساتھ ہوتے، اس طرف کھڑے ہوتے، میں ادھر ہوتا یعنی اکثر. تو وہ جب باقی نماز میں پڑھتے سنت اس وقت وہ اپنے فقہ حنبلی کے مطابق، فقہ حنبلی کے مطابق. حضرت امام شافعی کا واقعہ ہے کہ وہ حضرت امام ابو حنیفہ کے دربار پر گئے. وہاں نماز کا وقت ہو گیا تو آپ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے تھے. وہاں جب نماز پڑھی تو ہاتھ باندھ کر پڑھی. تو شاگرد بھی تھے، مرید بھی تھے، عقیدت مند. انہوں نے کہا کہ حضرت آپ ہمیں حکم دیتے ہیں اور دلیلیں دیتے ہیں کہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھی جائے اور خود ہاتھ باندھ کر پڑھ رہے ہیں. تو وہ فرمانے لگا ابو حنیفہ کے سامنے کھڑا ہوں تو مجھے ان کی حیا آتی ہے کہ میں ان کی ہوتی ہوئی اپنے مسلک کے مطابق نماز پڑھوں، لہٰذا ان کی ہوتی ہوئی ان کے سامنے انہی کے مسلک کے، ان کے طریقے کے مطابق نماز پڑھوں. اس سے دو چیزیں ثابت ہوتی ہیں، ایک تو یہ ادب اور احترام، اور دوسرا یہ کہ اولیاء کرام اپنے مزارات میں اپنے زائرین کو دیکھ رہے. یہ حضرت امام شافعی کا گویا عقیدہ ہے اور یہ ان کا مسلک ہے کہ ایک ولی قبر میں بھی ہو تو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اور حیا اس کا ظاہر پر بھی اس کا حیا لازم ہے. اسی طرح لازم جس طرح ہم قبروں پر یا مزاروں پر جاتے ہیں تو جو اللہ تعالیٰ ہوتا ہے ہم کرتے ہیں، تو یہ حیا بہت ضروری ہے مزارات. اچھا، ہم وطر کے بارے میں پڑھ رہے تھے تو وطر کے لیے مستحب یہ ہے کہ اخیر رات میں تہجد کے بعد پڑھیں، بشرطے کہ تہجد پڑھنے اور رات کو اٹھنے کا اہتمام ہو. لیکن اگر جاگنے کا اعتبار نہیں ہے اور سوتے رہ جانے کا ڈر ہے تو سونے سے پہلے پڑھ لینا چاہیے. اگر بندے کا یعنی جو ہے کہ اس نے ایک دن سے وہ یاد نہیں ہے، ہاں جی، تو پھر وہ قضا قضا کرے گا، کیونکہ فرض اور واجب کی قضا ہوتی ہے. یہ واجب ہے، واجب بھی کیونکہ سنت متواتر جو ہوتی ہے وہ واجب ہوتی ہے. تو واجب اور فرض کا درجہ ایک ہی ہے. صرف فقہاء نے تھوڑی سی ترتیب کی، جو قرآن میں واضح ہو جائے اسے فرض کہہ دیتے ہیں، جو حدیث سے متواتراً ثابت ہو جائے اسے واجب کہہ دیتے ہیں. تو امام شافعی کے نزدیک یہ واجب کی کیٹیگری نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یہ واجب بھی فرض ہی ہوتا ہے. یہ ہمارے فقہاء جو حنفاء ہیں ان کے نزدیک یہ واجب اور فرض کو الگ الگ کرتے ہیں. اچھا، باقی وطر کا وقت عشاء کے بعد سے لے کر صبح صادق ہونے سے پہلے تک رہتا ہے. یعنی صبح کی اذان ابھی نہیں ہوئی تو آپ اس وقت تک وطر پڑھ سکتے. اچھا، صبح صادق، طلوع و غروب آفتاب اور زوال شمس کا وقت ہر علاقے اور ہر موسم میں یکساں نہیں ہوتا، یعنی الگ الگ ہوگا. جیسے کراچی میں، یہاں لاہور میں، پھر ہمارے پنڈی یا خوشاب یا ہم، تو یہاں بہت سارا اس کا فرق ہے، کئی حوالوں سے اس میں فرق ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ مغرب اور عشاء کے درمیانی وقت، یہ وہ چیز کی تحدید یعنی حد کیا ہے یہ نہیں کی جا سکتی. کیوں کہ اس وقت کی مقدار ماہ با ماہ ہر علاقے اور ہر موسم میں مختلف رہتی ہے. وقت کتنا ہوگا مغرب سے عشاء تک، یا مغرب کا وقت کتنا ہے یہ
بدلتا رہتا ہے. تو عام طور پر عموماً یہ وقت ہوتا ہے 1.25 گھنٹے سے کم نہیں ہوتا. 1.25 گھنٹے سے کم نہیں ہوتا. یعنی ہم جو تعجیل کرتے ہیں نا تو بعض لوگ اسی پر بضد ہوتے ہیں کہ فوراً پڑھو اس کے بعد فوراً نماز ختم ہو گیا، ٹائم ختم ہو گیا. تو یہ آسان سا ایک ہے کہ عشاء کی اذان جب ہوتی ہے اس وقت عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے، اور عشاء کی اذان سے پہلے جو وقت ہوتا ہے وہ وقت مغرب کا ہوتا ہے. آسان سی بات ہے. تو جب مغرب کا وقت ہے تو آپ مغرب کی نماز، یعنی ابھی عشاء کا وقت نہیں ہوا تو اب بھی مغرب کا وقت موجود ہے اور ہم اسے نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں یا انفرادی طور پر پڑھیں، اسے پڑھا جا سکتا ہے. تو یہ سردیوں میں کم از کم 1.25 گھنٹہ ہوتا ہے اور گرمیوں میں یہ 1.5 گھنٹے تک ہو جاتا ہے. حضور شیخ الاسلام سے بھی کسی نے پوچھا ہمارے سامنے تو انہوں نے کہا یہ وقت تقریباً 1.25 سے 1.5 گھنٹہ، سردیوں میں 1.25 گھنٹہ سے کم نہیں ہوتا اور گرمیوں میں 1.5 گھنٹے سے کم نہیں ہوتا. تو اس لیے یعنی تھوڑا سا اگر بندہ ریلیکس رکھے اپنے مقتدیوں کو، بالکل ڈنڈا لے کر نہ پھرتا رہے کہ بس یہ یہاں ہو گیا اور پھر ختم ہو گیا. جیسے ہماری ایک عادت ہوتی ہے تو نماز مغرب کی عشاء سے پہلے جب بھی پڑھیں گے ادا ہی ہوگی، قضا نہیں ہوگی، نہ وہ مکروہ ہوتی ہے. ہاں جلدی پڑھنا مستحب ہے، جلدی پڑھنا مستحب ہے، ورنہ آپ مغرب کے بعد جب بھی پڑھیں گے. اچھا پھر یہ کہا کہ اس کا وقت جیسے میں نے پہلے بات کر دی کم از کم 1.25 گھنٹہ ہے اور زیادہ سے زیادہ 1.5 گھنٹے سے لے کر 1 گھنٹہ 35 منٹ تک. 1.5 گھنٹے سے لے کر 1 گھنٹہ 35 منٹ تک ہے. تو سردیوں میں وقت کم اور گرمیوں میں کچھ زیادہ ہوتا ہے، بس یہ ذرا خیال رکھنا چاہیے. تو مجھ سے بھی کئی بار لوگ پوچھتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں آپ سے اتفاق نہیں کہتا. میں کہتا ہوں کہ اتفاق نہ کریں، آپ نہیں کرتے تو نہ کریں. یہ فقہ کا ایک مسئلہ ہے اور وہ ایک حقیقت ہے. جیسے میں نے اب آسان سا ایک طریقہ بتا دیا کہ جب مغرب کی اذان ہو گئی تو مغرب کا وقت شروع ہو گیا اور مغرب کا وقت اس وقت تک رہتا ہے جب تک عشاء کی اذان نہیں ہوتی. احتیاطاً 2-3 منٹ پہلے، جس طرح ہم نے پہلے پڑھا کہ آپ وہاں تک پڑھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، فاسد ہو جاتی ہے تو آپ دوبارہ وضو کر کے نماز کو پڑھ سکیں. تب تک نماز کا ٹائم رہتا ہے. یعنی آپ عصر کی نماز کب پڑھتے ہیں؟ زور کا وقت کب تک ہوگا؟ جب تک عصر کی اذان نہیں ہوتی. تو مغرب کا وقت کب تک ہوگا؟ عصر کا وقت کب تک ہوگا؟ جب تک مغرب کی اذان نہیں ہوتی. تو ظاہر ہے مغرب کا وقت تب تک ہوگا جب تک عشاء کی اذان نہیں ہوتی. اور صبح صادق کا وقت وہ ایک الگ ہے کہ وہ صبح صادق سے لے کر وہ طلوع آفتاب تک رہتا ہے. یعنی یہ پورا وقت ہے نا، اس وقت میں وہ جتنا بھی اس کی وسعت ہے، جتنا بھی اس میں ٹائم ہے، اس کے مطابق دیکھیں گے. تو اب جو ممنوع اوقات ہیں، ممنوع 3 اوقات ہیں جن میں ہر قسم کی نماز منع ہے. ہر قسم، خواہ وہ فرض ہو، نفل ہو، ادا ہو یا قضا. یعنی کوئی قضا پڑھ رہے ہیں یا کسی نماز کی ادا پڑھنا چاہتے ہیں، فرض پڑھنا چاہتے ہیں، واجب پڑھنا چاہتے ہیں، سنتیں ہیں، نوافل ہیں، جو بھی ہے، کسی قسم کی کوئی نماز ان 3 اوقات میں نہیں ہو سکتی. ان 3 اوقات میں پڑھی گئی نفل نماز مکروہ تحریمی کے ساتھ ادا ہوگی. یعنی اگر نفل پڑھ لیا آپ نے، باقی نہیں، نفل پڑھ رہے تھے اور نفل پڑھ لیے تو یہ بھی مکروہ تحریمی ہوگا لیکن ادا ہو جائے گا. تو اب دیکھیں یہ حرام کی حد تک بھی ہو گیا، لیکن کیونکہ آپ نے پڑھ لیے تو کیونکہ پڑھ لی تو ہو گیا. اور فرض یا واجب نماز پڑھی تو اس کا اعادہ بھی لازم، اسے دوبارہ پڑھیں گے. فرض یا واجب پڑھ رہے ہیں تو اسے دوبارہ پڑھیں گے. نفل ہو گئے ہیں حرام مگر ہو گئے. مکروہ تحریمی حرام کو کہتے ہیں، ایک ہی کیٹیگری ہے. مکروہ ہو گئے حرمت کے ساتھ. اچھا یہ 3 اوقات اب وہ 3 اوقات میں بتا دوں. سوائے وقتی عصر نماز کے کہ اگر سورج غروب ہونے سے پہلے شروع کی تھی اور اس دوران سورج غروب ہو گیا تو کراہت کے ساتھ وہ ادا ہو جائے گی.
مگر اتنی تاخیر کرنا ہے گناہ ہے سر یہ تو مجبوری کا ہوتا ہے، مجبوری کے ساتھ معلوم عادتاً کر دیتے ہیں نا، چلو جی عادتاً بیٹھے ہیں ابھی بڑا ٹائم ہے، وہ نہیں کرنا۔ اب وہ 3 اوقات کیا ہیں؟ عین طلوع شمس سے لے کر سورج کے ایک نیزہ بلند ہونے تک، یعنی سورج طلوع ہو رہا ہے تو جب تک ایک نیزے تک نہیں جاتا تب تک یہ وقت ہے مکروہ۔ اس لیے جب ہم اشراق پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جب نیزہ ایک نیزے کے برابر سورج طلوع ہو جائے تو اس کے بعد پڑھیں۔ اب کتنا ٹائم ہوگا؟ یہ تقریباً 15-20 منٹ ہوتے ہیں نماز کے بعد، طلوع آفتاب سے تقریباً 10 منٹ، ہاں 10 سے 12 منٹ تقریباً 12 منٹ 12 منٹ سے لے کے 20 منٹ تک 20 منٹ۔ ہاں یہ مطلب احتیاط ہے نا، ہمارے پاس نیزہ تو ہے نہیں کہ ہم نے اسے رکھا ہوا ہے۔ نیزہ 6 سے لے کر 9 فٹ تک ہوتا ہے، اب کون سا نیزہ ہم لیں؟ 6 فٹ والا نیزہ نہیں ہے، 9 فٹ والا 12 منٹ میں نے پڑھا تقریباً اتنا ہو جاتا ہے، یعنی آپ پڑھ سکتے ہیں احتیاط۔ گھنٹہ ڈیڑھ ٹائم ہے تو یہ جب آبزرویشن ہوتی تھی نا، سن آبزرویشن، یہ ایکوریٹ عمل تھا، تو اس کی بھی جو آبزرویشن تھی 10 منٹ سے اگر 1 سیکنڈ بھی اوپر ہو گیا نا وہ فیل ہو جاتا، کہتے ہیں کہ وہ جو آبزرویشن صحیح نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب ہے کہ 10 منٹ جو ہے نا اس وقت شروع ہو جاتا ہے، 10 منٹ سے بعد، لیکن 2 منٹ جو ہے پھر احتیاط کریں، پھر اس کے بعد شروع کریں۔ تو یہ یعنی نیزہ کے بلند ہونے تک، اور اس کے بعد نصف النہار یعنی استواء شمس، یعنی سورج جب ایک جگہ پر ٹھہرتا ہے، جب سورج دوپہر کے وقت بالکل سر پر آ جاتا ہے تو یہ بہت ہی مختصر سا وقت ہوتا ہے، ظاہر آیا ہے سر پر تو اس نے اب آگے گزرنا ہے، وہ سورج وہاں کوئی رکتا تو نہیں ہے۔ ہاں تام فقہاء کرام نے احتیاطاً اس سے 5 منٹ پہلے اور 5 منٹ بعد نماز کہا کہ نماز نہ پڑھی، یعنی وہ 10 منٹ پہلے کا بھی اور بعد کی اس میں نماز نہ پڑھی جائے، اس سے پہلے آپ ہر قسم کی نماز جنازہ وغیرہ یہ جو بھی ہے اسے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ عصر کی نماز، عصر کے بعد سورج زد پڑ جانے کے بعد سے لے کر سورج غروب ہو جانے تک یہ بھی زوال کا ٹائم ہے، یعنی یہ وہ وقت ہے جب آپ کسی قسم کی نماز نہیں پڑھ سکتے سوائے اس دن کی عصر۔ وہ دیر سے پہنچا، وہ دیر سے پڑھا، تاخیر سے پڑھی ہے گناہ، لیکن بہرحال ہو جائے۔ ہاں جی بالکل۔ تو مذکورہ اوقات کے علاوہ اوقات مزید ایسے ہیں 2 کہ جن میں نفل نماز پڑھنا مکروہ تحریمی، یہ تو طلوع آفتاب، غروب آفتاب اور زوال نصف النہار، یہ 3 اوقات۔ اس کے علاوہ 2 یہ جو غور طلب بات ہے وہی ہے کہ ان میں جیسے آپ نے سوال کیا تھا، یہ اس کا جواب ہے کہ ان 2 اوقات میں نماز پڑھنا بھی نفل نماز پڑھنا مکروہ تحریمی، نفل نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ وہ کون سے 2 اوقات ہیں؟ صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب یعنی نماز فجر کا وقت شروع ہونے سے لے کر اشراق کے وقت تک، اس درمیان میں آپ کوئی نفل بھی نہیں پڑھ سکتے۔ صبح اذان کا وقت ہو گیا، اس وقت سے لے کر سورج کے نکلنے تک آپ کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اگر اس سے پہلے اگر آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو وہ تو پڑھ رہا ہے نا، تہجد پڑھ رہا ہے، نماز پوری صلاۃ تسبیح پڑھ رہا ہے تو وہ یعنی اسے پھر وہی ہے کہ اسے اتنا وقت لے کر پڑھنی چاہیے کہ اذان مکمل کر۔ لیکن اگر وہ کچھ ہو جاتی ہے تو وہ کراہت کے ساتھ موضوع کر لی جائے گی، کراہت۔ اچھا دوسرا ہے عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد سے غروب آفتاب۔ عصر کی نماز آپ نے وہ ہم نے پہلے کی بات کی، عصر کی نماز فرض ادا کر دی تو غروب آفتاب تک ان اوقات میں بھی نفل نماز پڑھنا مکروہ تحریمی، جبکہ فرائض کی قضا پڑھ سکتے ہیں، جس سے میں نے پہلے بھی کہا دیا۔ یہ تو نماز کے حوالے سے ہمارا موضوع تھا، بڑا دلچسپ بھی تھا اور تھوڑا طویل بھی۔ تو یہ اس سے نوجوان بھی بیٹھے اور انتہائی اہم ہے یہ ہمارا۔ تو اس کے بعد ہاں ابھی بہت ٹائم ہے تو یہ 2-3 چیزیں اور پڑھ لیتے ہیں۔ اب ہمارا جو
9واں لیکچر ہے، اس کا جو پہلا عنوان ہے وہ ہے تجوید۔ تجوید میں ہے حروف مدہ، حروف مدہ یعنی جو لمبے کر کے پڑھے جائیں گے، وہ کیا ہیں؟ 3 ہیں، واو، الف اور یا۔ انہیں حروف علت بھی کہتے ہیں عربی میں، لیکن ہم مسترب نہیں جاتے۔ اب حروف مدہ یہ واو الف یا کب، یہ ویسے تو حرف ہیں لیکن یہ حرف مدہ کب بنتے ہیں؟ یہ تو ایک حرف ہے نا، جس طرح الف با تا سا سارے حروف ہیں، تو یہ بھی 3 حروف ہیں، مگر یہ حروف مدہ کب بنتے ہیں؟ حروف مدہ بنیں گے جب واو سے پہلے پیش آ جائے گی، الف سے پہلے زبر آ جائے گی، یا سے پہلے زیر آ جائے گی، تو یہ حروف مدہ کہلائیں گے۔ مثلا واو سے پہلے پیش آ گئی یذہبون، یذہبون، با پر پیش آ گئی اور آگے جو واو ہے وہ مدہ ہو گئی، یذہبون ایسے کھینچے گی، جتنے بھی سے کھینچ سکتے ہیں جیسے قرات میں کھینچے جاتے ہیں۔ الف آ گئی اور الف سے پہلے اگر زبر آ گئی، جیسے قال، تعالی، تو اس طرح الف ہے، الف سے پہلے زبر آ گئی تو آپ اس الف کو تھوڑا ہم لمبا کریں گے مت۔ پھر اسی طرح یا سے پہلے زیر آ گئی، جیسے قریب، نجیب، مجیب، سعید، یعنی یا سے پہلے آ رہی ہے جو حرف آ رہا ہے اس پر زیر آ رہی ہے۔ تو یہ 3 چیزیں تھیں اس کی حروف مدہ کے حوالے سے، واو الف یا۔ تو یہ اس میں صرف یاد یہ رکھنا ہے کہ یہ حروف مدہ کب بنتے ہیں؟ جب واو سے پہلے پیش آ جائے پہلے حرف پر، الف سے پہلے حرف پر زبر آ جائے اور یا سے پہلے حرف پر زیر آ جائے۔ اس کے بعد ہمارا ترجمہ و تفسیر ہے اگلا ٹاپک، جس میں سب سے پہلا عنوان لیا گیا ہے پسندیدہ اور اچھی چیزوں میں سے خرچ کرنے کا حکم۔ ہماری کیونکہ فطرت میں شامل ہے کہ ہم اس چیز کو خرچ کرتے ہیں جو ہمارے کام کی نہیں رہے، تمہارے نوٹ مسیتی جوڑی جو لگے بھی نہیں، چلے بھی نہیں دکان میں، وہ مسجد کی جھولی میں جاتے ہیں اور وہ ادھر جاتے ہیں۔ تو جو اسی طرح کوئی بکری، کوئی چیز، جانور ہمارا حلال جانور ہے، جب تک وہ ہمارے کام کا ہے ہم اسے نہیں دیں گے۔ جب آخر پر پہنچے گا اور کوئی چارہ نہیں رہے گا اسے ذبح کرنے کا، تو ہم ذبح کر کے اس کی خیرات کر دیں گے، صدقہ کر دیں گے۔ یعنی جب وہ ہمارے کام کا نہیں تو اب وہ اللہ کے حوالے کر دیا، اب یہ تیرے کام کا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں، یا بعض لوگ قربانی کے جانور کے لیے اپنی حیثیت ہوتی ہے مگر وہ جانور خریدتے ہیں جو ان کی حیثیت سے بہت کم ہوتا ہے، تو یہ چیزیں اللہ کے ہاں پسندیدہ نہیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، چوتھا پارہ ہے یہ، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے خرچ نہیں کرتے۔ اب دیکھیں اس کی مثال میں آپ کو ایک دے دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا پسندیدہ چیز ذبح کرنے کی، آپ نے اونٹ ذبح کیے، سرخ رنگ، کیونکہ پسندیدہ سرخ اونٹ تھے پسندیدہ۔ تو آپ نے کہا آپ جانوروں میں، کیونکہ انسان کا ذہن ادھر تو نہیں جاتا کہ اب اللہ تعالیٰ، کیونکہ اس سے پہلے روایت ہی نہیں ہے کہ والدین اپنی اولاد کو ذبح کریں، یہ تو روایت ہی نہیں تھی۔ تو ظاہر پسندیدہ چیز یہی ہونی تھی کہ وہ جو اس کے مال میں جو چیز زیادہ پسند ہے، جو اچھا ہے وہ دیں۔ تو سرخ اونٹ عربوں میں سب سے زیادہ محبوب گنے جاتے تھے اور گنے جاتے ہیں، تو وہ قیمتی ہوتے ہیں، وہ ایک بہت خوبصورت ان کا ایک سرمایہ ہوتا ہے، دور مال ہوتا ہے، تو وہ لوگ کم خرچ کرتے ہیں۔ اور فطرتاً بھی ایسا ہے کہ ایسی چیز کو جو مہنگی چیز ہو اسے ہم ذرا کم ہی اس طرف لے جاتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب خواب میں بتایا گیا، دکھایا گیا کہ آپ پسندیدہ چیز خرچ کریں، تو انہوں نے اونٹ ذبح کیے، پھر کیے، تو پھر وہی خواب چل رہا ہے۔ تو بالآخر آپ نے کہا کہ یہ اللہ کی منشا کچھ
اور ہے اس وقت اس عمر میں، عمر کے اس حصے میں میرا جو سب سے پسندیدہ چیز ہے وہ میرا بیٹا ہے. تو پھر اپنا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام اسے ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، پیش کر دیا. تو سب سے پسندیدہ چیز، سب سے پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کریں. تو ہمارے پاس وقت ہوتا ہے، وقت نہیں خرچ کرتے. کسی کے پاس دولت ہے، وہ دولت خرچ نہیں کرتا. کسی کے پاس، میں کئی بار خطابات میں بھی کہتا رہتا ہوں، جس کے پاس عزت ہے وہ عزت بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتا ہے. یعنی آپ، ایک شخص ہے جو میری بات نہیں مانتا، آپ کی بات مانتا ہے، آپ کا احترام کرتا ہے، اکرام کرتا ہے، آپ کی عزت کرتا ہے. اور ایک بات ہے، حق کی بات ہے، میں کہوں تو وہ تسلیم نہیں کرے گا، اور میں کہتا ہوں کہ طارق صاحب کہیں گے اور ان کی بات وہ مان جائے گا. تو اب یہ سب سے پسندیدہ چیز ان کا سٹیٹس ہے، ان کی وہ عزت ہے جو دوسرے کے دل میں ہے. تو اب اس عزت کو استعمال کرنا اللہ کی راہ میں، یعنی حق بات کے لیے. اب ان پر وہ کیا ہے، مما تحبون میں آئے گا کہ یہ نیکی کو تب پہنچیں گے، نیکی کی معراج کو، جب وہ اپنی سب سے پسندیدہ چیز یعنی اپنی عزت، اپنا سٹیٹس استعمال کرتے ہوئے اسے حق کی طرف راغب کریں گے. تو جو پسندیدہ چیز ہے، وما تنفقوا من شیء، اور اللہ نے فرمایا جو بھی چیز آپ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، فإن اللہ بہ علیم، تو اللہ اسے جانتا ہے، اللہ اسے خوب آگاہ ہوتا ہے. پھر اسی طرح فرمایا اپنی ضرورت سے زیادہ چیز، ایک تو ہو گیا نا اپنی سب سے پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، سب سے پسندیدہ چیز. وہ ایک قصہ بنا ہوا ہے، یہ حقیقت ہے کہ وہ جو مشہور تھا ہمارا ایک کردار ہے حاتم طائی کا. تو حاتم طائی کا ایک بہت پسندیدہ گھوڑا تھا. تو مہمان آ گئے اور وہ اسی گھوڑے کے خریدار آ گئے. تو اس نے مہمان نوازی میں اس گھوڑے کو ذبح کر دیا. جب انہوں نے اپنا پوچھا، کھانا کھانے کے بعد مدمع نظر پوچھا کہ آنے کا سبب کیا ہے، تو انہوں نے کہا ہم آپ کا وہ سب سے جو پسندیدہ گھوڑا ہے وہ لینے آئے. تو انہوں نے کہا وہ میں نے آپ کے لیے ذبح کر دیا. یہ وہ چیز ہے اصل جو مما تحبون میں آتی ہے کہ اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں. یہ مہمان بھی تو اللہ کے مہمان ہوتے ہیں. جب کسی کے مہمان ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت بھی قیامت پر روز کہے گا نا کہ میں پیاسا تھا، مجھے پانی نہیں دیا، میں بھوکا تھا، مجھے کھانا نہیں دیا، اور میں برہنہ تھا، مجھے لباس نہیں دیا. تو مہمان بھی وہ اللہ کا روپ بن کر یا اللہ مہمانوں کے روپ میں آ رہا ہوتا ہے. تو اس لیے میں پسندیدہ چیزیں خرچ کریں. گزرے اللہ پر تو نہیں خرچ کرنی، اللہ کی مخلوق پر خرچ کرنی ہے. تو پھر دوسری بات آ گئی، یعنی ایک بات یہ ہوگی کہ سب سے پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کریں جو سب سے زیادہ آپ کو محبوب. پھر اپنی ضرورت سے زیادہ چیز اللہ کی راہ میں دینے کا حکم ہے. اب قرآن کریم نے کیا کہا، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما. یہ شراب اور جوئے کے حوالے سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، یہ آپ کے غلام پوچھتے ہیں تو فرما دیجئے کہ ان میں بہت بڑا گناہ ہے. ومنافع للناس، اور اس میں فائدے بھی لوگوں کے بڑے. جوئے میں ظاہر ہے بیٹھے بیٹھے بندہ امیر ہو جاتا ہے، تو اس میں فائدے بھی بڑے اور گناہ بھی ہے. لیکن اللہ نے فرمایا ان کا جو گناہ ہے وہ ان کے فائدے سے زیادہ ہے. پھر فرمایا یسألونک ماذا ينفقون، یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں. قل العفو، تو محبوب ان سے کہہ دو جو آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے وہ خرچ کر دو. ہم تو ضرورت سے زیادہ اگلی نسلوں کے لیے بھی سنبھال کر رکھ لیتے ہیں. اللہ نے فرمایا جو آپ کی ضرورت ہے وہ رکھو اور باقی سارا اس کی راہ میں خرچ کر دو، اپنی ضرورت سے زیادہ خرچ کر دو. کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اللہ اس طرح اپنی نشانیاں تم پر واضح کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو. پھر چیز آ گئی، یہ آیت ہم نے پیچھے بھی ایک مضمون میں پڑھی، یہ دوسرے عنوان کے ساتھ آ گئی کہ پوشیدہ اور اعلانیہ خیرات کی فضیلت. سب سے پہلے تو یہ چیز آپ یاد رکھیں کہ سب سے پسندیدہ چیز کو خرچ کرنا ہے. دوسرا یہ ہے
کہ اپنی ضرورت سے زائد جو ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کریں. تیسرا یہ ہے کہ اب جب خرچ کریں گے تو یہ چھپا کر کریں گے یا اعلانیہ ظاہری کریں گے. تو دونوں چیزوں کی فضیلت ہے. قرآن فرماتا ہے ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر آپ چھپا کر دیتے ہیں صدقات و خیرات تو یہ بڑی اچھی بات ہے. وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اگر بتا کر دیتے ہو، ان تبدوا الصدقات، اگر تم ظاہراً دیتے ہو تو یہ بھی بڑا اچھا ہے، بڑا بھلا عمل ہے. اور اگر تم چھپا کر دیتے ہو، تخفوا چھپاتے ہو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ اور فقیروں کو دیتے ہو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ اس سے بہتر ہے، یہ اس سے بہتر ہے. وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ اس کے بدلے تمہارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، تمہارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے. یعنی پوشیدہ دیں تو بھی اللہ رب العزت نے کہا کہ اس میں تمہاری بھلائی ہے، اور ظاہراً دیتے ہو تبھی بھلائی ہے. لیکن دیتے ہوئے ظاہراً دیتے ہوئے یہ نیت رہے کہ دوسروں کو ترغیب ہو، دوسرے بھی اس پر عمل کریں. اور چھپا کر دو اس نیت سے کہ کسی کو خبر نہ ہو کہ کون کون محتاج اور ضرورت مند ہے، تاکہ اس کی دل آزاری نہ ہو. تو اللہ نے فرمایا ان دونوں صورتوں میں میں تمہارے گناہوں کو مٹا دیتا ہوں. اور بما تعملون خبیر سے بتا دیا کہ میں تمہاری نیتوں سے واقف ہوں. ظاہر دو گے تو بھی تمہاری نیت سے میں واقف ہوں، چھپا کر دو گے تب بھی تمہاری نیت سے میں واقف ہوں. اس لیے اجر کو کبھی ضائع ہونے نہیں دیتے. تو اس کے بعد فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، وہ لوگ جو دن رات اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، سرًا وعلانیۃً، چھپا کر بھی اور ظاہراً بھی، فلہم اجر عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے ہاں ان کا بڑا اجر ہے، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. پھر فرمایا ان تبدوا خیرا او تخفوہ او تعفوا عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا، کہ اگر تم کوئی خیر کو، کسی کار خیر کو ظاہر کر دیتے ہو یا چھپا دیتے ہو، یا کسی برے کی برائی جو تمہارے ساتھ برا کرتا ہے اس سے درگزر کرتے ہو، اس سے درگزر کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ بھی معاف فرمانے والا اور قدرت والا ہے. پھر فرمایا والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، جو صبر کرتے ہیں اپنے رب کی رضا کی تلاش میں، تو وہ اقاموا الصلاۃ اور نماز پڑھتے ہیں، وانفقوا اور خرچ کرتے ہیں، مما رزقناہم جو ہم نے انہیں دیا ہے، سرًا وعلانیہ، وہ چھپ کر خرچ کرتے ہیں یا ظاہراً خرچ کرتے ہیں. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور برائیوں کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں. اولئک لہم عقبی الدار، انہی کے لیے آخرت کا حسین ٹھکانہ ہے. پھر فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ، وہ لوگ جو کتاب پڑھتے ہیں، وقاموا الصلاۃ نماز پڑھتے ہیں، وانفقوا اور خرچ کرتے ہیں، مما رزقناہم سرًا وعلانیہ، وہ جو ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے چھپا کر یا ظاہر کر کے خرچ کرتے ہیں. یرجون تجارتا لن تبور، اور وہ ایک ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جسے کبھی خسارہ نہیں ہوتا. یعنی جس بھی حال میں آپ خرچ کریں گے، نیت آپ کی مخلص ہے، تو اللہ رب العزت کبھی خسارہ نہیں دیتا. یہ آج کا ٹاپک تھوڑا سا ہمارا بڑھ گیا تھا. اللہ رب العزت ہم نے جو کچھ پڑھا اور سنا ہے اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. منگنے والے بتائیں دعائیں بھی بڑی دین ہیں، اللہ دے نام تے بھی منگنے ہیں. جی ہیں پیشہ ور انہاں دے بارے سے کی کہ یہ پیشہ ور باقاعدہ اس